سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ صدق الله العظيم۔ سو اللہ جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے بہت زیادہ، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے زور سے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب ڈالے گا۔ اس آیت مبارکہ میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو دین کے بارے میں شرح صدر حاصل ہو گیا۔ شرح کہتے ہیں کھلنا، کھولنا چیز کو، صدر کہتے ہیں سینے کو، یعنی سینہ کھل گیا جن کا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو دین کے بارے میں بہت ہی زیادہ تنگی کا شکار ہو گیا، اور دونوں کا تقابل کر کے دکھایا ہے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ ایک دعا کی صورت میں بھی ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کو شرح صدر نہیں کروا دیا؟ تو یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ایمان یا دین کے اوپر جو ہمارا یقین اور اعتماد ہوتا ہے اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے سنا کر، تقلیداً، یعنی زبان سے بس ایمان لے آیا، دل میں ابھی تک اس کی بات کوئی نہ مثبت ہے نہ منفی ہے، جیسے بچپن ہوتا ہے، نہ سمجھی کی عمر ہے، ماں باپ نے کہا کہ اللہ ہے، قرآن پاک حق ہے، ٹھیک ہے حق ہے، مان لیا، نماز پڑھنی چاہیے، ہاں پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بچپن میں ماں باپ کو دیکھ کر، اڑوس پڑوس کو دیکھ کر، ماموں چاچا کو دیکھ کر آدمی دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اسی سمجھ کے ساتھ ہی ساری زندگی چلتا رہتا ہے، اور اس میں کوئی مزید آگے کوئی اضافہ، یوں کہہ لیے کہ کوئی آگے پریشانی پیدا نہیں ہوتی اس کے لیے، یعنی جو اس نے پہلے دن مانا اللہ کو ویسے ہی مانتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی آگے سوچ بچار کی عمر میں داخل ہوتا ہے یا سوچ بچار شروع کرتا ہے کہ جو کچھ میں مانے ہوئے ہوں یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، قرآن پاک سچ ہے یا نہیں ہے، دین اسلام ہی برحق ہے
یا عیسائیت بھی ہو سکتی ہے، یہودیت بھی ہو سکتی ہے، ہندوازم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے سوالات ہیں جو آگے عمر بڑھتی ہے یا انسان کا فہم بڑھتا ہے یا اس کو ماحول ایسے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں یہ سوال اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر دلیل تلاش کرتا ہے، جواب تلاش کرتا ہے، وساوس کا، اشکالات کا، اوہام کا، اس کے لیے اس کو پھر سلوشن چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کے ہونے کی دلیل چاہیے، اسلام کے برحق ہونے کی، قرآن پاک کے برحق ہونے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمان ہونے کی دلیل چاہیے۔ پھر دلائل اس آدمی کو آ کر اطمینان دلاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب یوں کہہ لیجیے کہ یہ عقل کا مرحلہ ہے، جہاں انسان دماغ سے کسی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بات ایسے ہی ہے، لیکن بات یہاں تک پوری نہیں ہوتی۔ ابھی تک اسے شرح صدر نہیں کہتے۔ شرح صدر کا مرحلہ اس سے آگے ہے کہ جب آدمی عقل کی، دماغ کی اطمینان سے بھی نکل گیا تو پھر اب آگے دل کا اطمینان انسان کو ملتا ہے۔ دل اور دماغ کی جو آپس کی فاصلہ ہے وہ کافی زیادہ ہے، تھوڑا نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل سے ہمیں اچھی نہیں لگتی لیکن ہم اسے دماغ سے اچھا سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے علماء نے کہ دوائی ہے کڑوی، آدمی کا دل نہیں چاہتا اس کو کھانے کو۔ آج کل تو خیر کڑوی دوائیاں اس طرح سے نہیں ہوتی، لیکن پرانے زمانے، پچھلے زمانے میں طب یونانی میں ہوا کرتی تھی، کافی کڑوی دوائیاں ہوتی تھی جن کو کھانا پڑتا تھا بہرحال۔ اب اس آدمی کا دل نہیں چاہتا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ دل نہیں چاہتا کہ میں یہ دوائی کھاؤں، لیکن دماغ کہتا ہے کہ کھا لے، تیرے فائدے کی چیز ہے۔ اب دماغ کو کی مانتا ہے وہ آدمی، پھر کرتا ہے اس پہ عمل۔ اسی طریقے سے بیمار ہے، دل بہت چاہ رہا ہے، شوگر کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے، دل چاہ رہا ہے میٹھا کھانے کو یا دل چاہ رہا ہے نمکین چیز کھانے کو، تیز نمک کھانے کو۔ دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، نہیں، دماغ اس کو روکتا ہے۔ تو دل اور دماغ یہ اگرچہ ہمارے ہی دونوں ہیں، دونوں ہمارے اندر ہی کے سسٹم ہیں، دو فنکشن ہمارے ہی ہیں، لیکن ان دونوں کی آپس میں رائے کبھی مل جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتی۔ تو زبان سے اللہ کو ماننا، زبان سے دین اسلام کے برحق ہونے کا اعتراف کرنا، پھر دماغ سے اعتراف کرنا، یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے دل سے ماننا، دل و دماغ، زبان، یعنی گویا کہ ہر اعتبار سے دین اسلام کے یا دین کے برحق ہونے پر انسان کو یقین ہو جائے اور شرح صدر اس پر ہو جائے، یہ ہوتا ہے اطمینان، اسی کو کہتے ہیں شرح صدر۔ تو یہ مرحلہ آتا ہے انسان کی زندگی میں، آ سکتا ہے بشرطے کہ آدمی اس کو لانا چاہے تو، لیکن اگر نہ لانا چاہے تو جیسی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شروع کا مسلمان جس نے پہلے دن کلمہ پڑھا ہے، اس کا ایمان اور جس کو شرح صدر ہو گیا اس کا ایمان بظاہر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں کافی فرق ہوتا ہے۔ جیسے دریا کے اس پار ایک آدمی ہے، اس نے ابھی دریا میں گھسا ہی نہیں ہے، اور ایک آدمی یہ ہے کہ دریا میں جا کر وہ اگلی پرلی طرف نکل چکا ہے۔ تو دونوں آدمی کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کی جو مرتبہ اور مقام ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں ایک جگہ ہی ہیں۔ تو یہ جو شرح صدر کا مرحلہ ہوتا ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے، دو علامتیں اس کی، حدیث پاک میں دو طریقے سے اس کی علامتیں ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا، صحابہ نے پوچھا، بلکہ آپ نے خود ہی آیت تلاوت فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اسی آیت کی تلاوت کی جو آج ہم نے درس میں دیکھی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو فرمایا نا اللہ نے کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ نور دل میں داخل ہوتا ہے، یعنی نور ایمان، ایمان کا نور دل میں داخل ہوتا ہے، زبان سے چلتا ہے، دماغ سے ہوتے ہوئے دل میں داخل ہو جاتا ہے، پھر دل میں داخل ہو کر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، سینہ پھر وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے آدمی کا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، 3 علامات بیان فرمائی۔ یعنی یہ کب ہوتا ہے؟
فرمایا التجافی عن دار الغرور، جب آدمی کو دنیا کے اس گھر سے دوری ہو جائے، دل اکھڑ جائے، جب تک دل کے اندر دنیا کی محبت رہے گی اس وقت تک یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو محبت کا مطلب ہوتا ہے مال کو گناہ کر کے کمانا، جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمانا۔ یہ دنیا نہیں ہے، نہ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ تو ضرورت ہے بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رزق حلال کمانا تو الکاسب و حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے۔ ناجائز طریقے سے، رشوت سے، سود سے، جھوٹ بول کر یا اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ملاوٹ کر کے، دو نمبری کر کے مال حاصل کرنا، یہ ہے دنیا کی محبت۔ تو جس دل میں یہ ہوتی ہے اسے شرع صدر نہیں ہوتا۔ دوسری چیز والانابہ الی دار الخلود، جنت کی طرف آدمی کا دل لگ جائے، جنت میں جانا چاہے، جھکاؤ پیدا ہو جائے، دل وہاں چلا جائے، جسم یہاں ہے لیکن دل وہاں پہنچا ہوا ہے، تو یہ بھی دوسری علامت ہو گئی۔ پھر تیسری یہ ہے کہ والاستعداد للموت قبل نزول، موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہو گیا۔ اب جب داخل ہو گیا اب یہ ایمان اپنا کام دکھائے گا، اور وہ کام کیا ہوگا؟ وہ کام یہ ہوگا کہ اب اس کی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اس کو پوری شریعت پر الف لام میم یا الحمد کے الف سے لے کر ناس کی سین تک پورا قرآن، پوری حدیث، پورا دین، پورے احکامات، اس میں سے کسی چیز پر اس کو کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ ہر چیز یہ یوں سمجھے گا بالکل حق، سچ برحق ہے۔ ایک ہے زبان سے کہنا، زبان سے تو ہم سب بھی کہتے ہیں، وہ تو کہنا ہی پڑے گا، ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک ہے کہ نہیں، دل کے اندر سے یہ بات پھوٹ کر آتی ہے کہ نہیں برحق ہے، جو اللہ نے فرمایا حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، یہ بات دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ اس لیے اشکالات انسان کے کافور ہوتے چلے جاتے، ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اے کہ شد لقائے تو جواب ہر سوال، فارسی کا شعر ہے، اے کہ شد لقائے تو جواب ہر سوال، مشکلیں نے اس کے آسان شد بے قیل و قال، کہ اے وہ ذات، اے وہ ہستی کہ جس کا ملنا ہر سوال کا جواب ملنا ہے۔ یعنی جب اللہ سے انسان کو مل جاتا ہے، اللہ دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے، تو پھر ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ پھر کوئی مشکل ایسی نہیں ہوتی جو قیل و قال کیے بغیر حل نہ ہو۔ اس آدمی کا مزاج شریعت میں ڈھل جاتا ہے، اس کو شریعت اچھی لگتی ہے۔ شریعت سے ہٹ کر کوئی کام اس کو ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں کسی کو مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر ڈال دیا۔ شریعت اس کے لیے پانی بن جائے گی، یہ مچھلی ہو جائے گا، اور شریعت سے باہر، دین سے باہر کوئی بھی بات اس کو اچھی نہیں لگے گی، یہ اس کی حالت ہو جائے گی۔ شریعت گویا کہ طبیعت بن جائے گی۔ نماز میں اس کو مزہ آئے گا، قرآن پاک کی تلاوت میں اس کو لذت آئے گی، اور حقیقی معنوں میں اس کو، صحیح معنوں میں یہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ حقیقی اسلام اس آدمی کو ملتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ جب آدمی جو ہے وہ دل پر محنت کرے۔ دل پر محنت کیے بغیر یہ چیز آدمی کو نصیب عام طور سے نہیں ہوتی۔ ہاں، حضور کی صحبت میں صحابہ کو ہو گئی تھی، حضور کی محض صحبت کی برکت تھی کہ صحابہ کو یہ صفت حاصل ہو گئی، اس لیے صحابہ نے پورے دین پر گنے چنے چند سوالات ہیں جو حضور سے کیے، وہ بھی کوئی اشکال نہیں کیا، کبھی اشکال نہیں تھا، صرف سوال تھا۔ سوال کا مطلب ہوتا ہے مجھے ایک بات معلوم نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ نماز ایسے ہوگی، سجدہ صاحب آیا کہ نہیں آیا، یہ ہوتا ہے سوال۔ اشکال کیا ہوتا ہے؟ اشکال یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ شریعت میں جو ہے وہ 4 شادیاں کیوں جائز ہیں، یہ اشکال آتا ہے۔ جہاں کیوں کی جواب آتا ہے، کیوں جب آدمی کے ذہن پہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے اسے اشکال پیدا ہو گیا۔ اشکال سے اگلا درجہ ہوتا ہے اعتراض۔ اعتراض کا مطلب ہوتا ہے یہ غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دین کی کسی بات پر، دین کے بارے میں سوال کرنا جائز ہی نہیں بلکہ اچھا ہے، کیونکہ سوال سے انسان کا علم بڑھتا ہے۔ لیکن سوال کا مطلب ہوتا ہے اپنی جہالت کا اعتراف، اور اگلے آدمی کو یہ کہنا کہ مجھے آپ سمجھا دیں، مجھے یہ بس چاہیے، اس کا جواب چاہیے کہ جو ہے وہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، سجدہ صاحب کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا، یہ سوالات ہیں اور یہ ضروری ہیں۔ انما شفاء العی السؤال، فرمایا کہ ناواقف آدمی کی شفا پوچھنے میں ہے، نہیں پوچھے گا تو مارا جائے گا۔ سوال کرنا چاہیے،
حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اشکال. اشکال کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ ایسا کیوں ہے. مثلا موزہ جو ہے وہ پہنتے ہیں ہم جب مسح کرنے کے لیے تو نیچے سے مٹی لگتی ہے پاؤں کو، جب ہم مسح کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم ہاتھ اوپر پھیرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ذرا سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ ہوتا ہے اشکال. یہ دو تو چلو گوارا ہے، سوال تو ہر آدمی کرے گا، اشکال طالب علم کرتا ہے جو دین سیکھ رہا ہوتا ہے. اور اعتراض جو ہے یہ خطرناک بات ہوتی ہے. اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا، اب مجھے اس پر سخت اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، یہ بات غلط ہے، یہ یا تو کسی نے اسلام میں گھسا دی ہے یا یہ اسلام کی بات ہی غلط ہے. اس قسم کا جب ذہن آدمی کا بن جاتا ہے تو وہ پھر بیچارہ خطرناک سرحد میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ جو شرح صدر آدمی کو نصیب ہوتا ہے نا، تو اس سے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. اعتراضات تو ختم ہو ہی جاتے ہیں، اشکالات بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر دین کے کسی معاملے میں اس کو اعتراض اشکال نہیں رہتا. یہ بڑی کام کی چیز ہے. اس لیے صحابہ کو کبھی ایسا نہیں ہوا. صحابہ نے سوال ضرور کیے حضور سے، اور وہ کرنے بھی چاہیے. حضرت عمر نے کتنے سوال کیے، لیکن اشکال نہیں کیا، نہ اعتراض نہیں کبھی کیا کسی شریعت کی بات پر. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کی صحبت کی برکت. صحبت کا مطلب کیا تھا؟ صحبت کا مطلب ہوتا ہے صحابی ہو جانا. ایک نظر بھی جس کی حضور کے چہرے پر پڑ گئی وہ صحابی ہو گیا. اب اس کا درجہ اللہ کے ہاں جو ہے نا، دنیا کے تمام غوث قطب ابدال اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. جس نے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور کے چہرے کو دیکھ لیا، بس جھلک دیکھ لی، اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو اس جھلک کی اتنی برکت ہوتی تھی کہ شریعت ان کی طبیعت بن جاتی تھی. ان کو کبھی دین کے کسی مسئلے پر کبھی اشکال پیدا نہیں ہوا. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ غلام باندی کیوں ہوتا ہے، جہاد شریعت میں کیوں کہا گیا، اور مرتد کی سزا قتل کیوں رکھی گئی، یہ کیوں سود کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام ہے. یہ سوال کبھی صحابہ نے حضور سے نہیں کیے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ سمجھدار نہیں تھے، بہت سمجھدار تھے. ہم تو ان کے سامنے کیا بیچتے ہیں. جتنی سمجھداری ان کے پاس تھی، جتنی عقل تھی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عقل سیدھی ہو گئی صحبت کی برکت سے، حضور کی تعلیمات کی برکت سے، اور ان کو اللہ نے شرح صدر نصیب فرما دیا. اس لیے چند گنے چنے سوال صحابہ نے کیے. آج بھی اگر ہم چاہیں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں ایسی کیفیت ہمیں بھی مل جائے، تو اس کا راستہ پھر یہ نہیں ہے کہ ہم بحث مباحثے میں لگے رہیں. بحث مباحثہ اس کا کوئی حل نہیں. اس نے فرمانا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، سلجھا رہا ہے ڈور کو اور سرا ملتا نہیں. بحث مباحثے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے کہ جب تک یہ مسئلہ دل کا ہے، جب تک دل اللہ کی عظمت سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے نور سے منور نہیں ہوگا. اور وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے. کیونکہ دلوں کا زنگ جو ہے وہ ذکر سے اترتا ہے. فرمایا ہر چیز کا ایک زنگ اور میل اتارنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. کپڑے کی میل صابن سے اترتی ہے، لوہے کی میل اس سے اترتی ہے، جو اس کا ریگ مار ہوتا ہے اس سے اترتی ہے، اور مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایسڈز ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے دل پر بھی میل جمتا ہے. کس چیز کا؟ گناہوں کا، گناہوں کے اثرات. جیسے گناہ یوں سمجھیں ایسا ہے جیسے کنویں کے اندر کتا گر گیا. اب کتا تو ہم نے نکال لیا، لیکن ابھی اس کتے کے اثرات باقی ہیں. اس کے لیے ہمیں پانی کے کئی ڈول نکالنے پڑیں گے وہاں سے. اسی طریقے سے دل جب گناہ کرتا ہے نا انسان، دل کے اندر نجاست اور گندگی آ جاتی ہے. جب توبہ کرتا ہے وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات اور ظلمت رہ جاتی ہے. وہ ظلمت ذکر سے ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے. پھر اس کے آگے کئی طریقے ہیں. اہل اللہ جو اس وقت دنیا میں اللہ والے ہیں، جو اللہ کو پائے ہوئے ہیں، ان سے آدمی جائے، ان سے سیکھے. ان کے جس راستے سے آپ اللہ کو پایا آپ نے، اور آپ کو یہ شرح صدر کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس راستے سے ہمیں بھی سکھا دیجئے. اور ہمیں بھی ایسا ہی یقین، جسے ہم کہتے ہیں یقین، ایسا یقین اور اطمینان شریعت میں مل جائے. پھر اس آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے پروانہ آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن جان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جب دل کو اطمینان مل گیا تو آدمی نفس سے مطمئن ہو گیا. پھر اس کو اللہ کی طرف سے اعلان آیا کہ آ جا،
اب آ جا تو، میں تیرے سے راضی، تو میرے سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو جیسے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ شرح صدر بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس کا جو طریقہ ممکن ہو اس کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اطمینان قلب اور شرح صدر نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔